أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدقت يا رب العالمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر حضرات بزرگان محترم احباب ذیشان خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا ہفتہ وار درس قرآن جس میں ہم سورہ الانبیاء کا مطالعہ کر رہے ہیں. گزشتہ درس میں سیدنا ایوب علیہ السلام کی جو گرامی قدر شخصیت ہے اس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا، اور صبر ایوب جو کہ ایک ضرب المثل بن گیا ہے اس کی بڑی تفصیلی گفتگو ان کی ذات، شخصیت، کردار اور اعلیٰ سیرت کے حوالے سے ہوئی تھی. آج کی آیات، دو آیات کی تلاوت کی سعادت میں نے حاصل کی ہے، اور یہ آیات سیدنا یونس علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہیں. اور آپ یقین جانیے کہ یہ دونوں آیات یعنی گزشتہ ہفتے کا درس اور آج کا درس اتنی زیادہ ہمارے آج کے حالات سے مطابقت رکھتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جو گویا انہی حالات کو مد نظر رکھ کر یہ آیات نازل کی گئی ہیں. سیدنا یونس علیہ السلام کو یہاں ذنون کہہ کر پکارا گیا ہے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. نون کہتے ہیں مچھلی کو، اور عربی زبان میں مچھلی کے لیے ایک دوسرا لفظ بھی آتا ہے حوت. سورہ القلم میں جناب یونس علیہ السلام کو صاحب الحوت کہہ کر پکارا گیا ہے. صاحب الحوت اور یہاں پہ ذنون کہا گیا ہے، یعنی مچھلی والا. دونوں کا مفہوم یہ ہے. یہ نام ان کا اس لیے ہے کہ انہیں مچھلی نے سالم اپنے پیٹ میں نگل لیا تھا، اور کچھ عرصہ بطن ماہی میں یعنی مچھلی کے پیٹ میں وہ رہے ہیں. اس بنیاد پہ ان کا نام ذنون اور صاحب الحوت قرار پایا ہے. سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آیا ہے، لیکن یہ مقام اور سورہ القلم کے مقام کا جو حوالہ دیا ہے وہاں مختصر، سورہ صافات میں نسبتاً تفصیل کے ساتھ، اور تھوڑی سی تفصیل سورہ یونس کے اندر موجود ہے. ان سارے مقامات کا ایک مختصر خلاصہ میں عرض کروں گا تاکہ پورا جو ہے وہ مفہوم سیدنا یونس علیہ السلام جو کہ قرآن کی ایک متذکرہ شخصیت ہے ان کا وہ سامنے آ جائے. یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. اور ذنون کا ذکر کیجئے. حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں ذرا ذنون کا ذکر کہہ کر ان کے سامنے ذکر کیجئے کہ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ غضبناک ہو کر چلا گیا. واقعہ یہ تھا کہ سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ کریم نے موصل کا علاقہ، جو عراق کا موصل ہے، اس کے قریب ایک بستی تھی نینوا، وہاں کے رہنے والوں کی دعوت و تبلیغ پر مامور فرمایا تھا. اور قرآن ہی کے الفاظ ہیں کہ یہ کم و بیش یعنی 1,00,000 سے اوپر لوگ تھے. بعض اہل علم نے 1,20,000 لکھا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، کہ 1,00,000 یا اس سے کچھ اوپر لوگ تھے جن کی طرف ہم نے انہیں مبعوث کیا تھا. وَأَرْسَلْنَاهُ، ہم نے بھیجا تھا. تو نینوا کے رہنے والوں کو 7 سال تک یہ مسلسل تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ اپنی ضد، ہٹ درمی اور عناد اور سرکشی اور بغاوت سے باز نہیں آئے. ان کا پیمانہ صبر لبریز ہوا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے. اور اتنی بات کہہ کر بستی سے نکل گئے. دریا کے کنارے پہنچے، ایک کشتی تیار کھڑی تھی، اس کشتی میں بیٹھے اور چلے گئے. جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو کشتی ڈولنے لگی، طوفانوں کی زد میں آ گئی،
اس وقت کے یا اس دور میں یعنی یہ ایک مفہوم تھا، یہ ایک وہم لوگوں میں، توہم یا جو بھی اسے نام دیں وہ تھا کہ کشتی یا کوئی بھی آفات و حادثات تب ہوتے ہیں جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگتا ہے، تو ضرور ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ نام ڈالے گئے، قرآن اندازی کی گئی اور 3 دفعہ سیدنا یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو کیا ہوا کہ انہیں اٹھا فساہم فکان من المدحضین، کہ قرآن اندازی ہوئی اور وہی قصوروار نکلے اور انہیں اٹھا کر دریا میں ڈال دیا گیا۔ کشتی ظاہر ہے بیلنسڈ ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب دریا میں ڈالا گیا تو فالتقمہ الحوت، تو حوت نے، مچھلی نے انہیں لقمہ بنا لیا۔ فالتقمہ الحوت وہو ملیم، یعنی سالم نگل لیا۔ اب یہاں پہ قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین، یعنی ایک طرف جو ہے وہ جناب یونس علیہ السلام کا امتحان شروع ہو چکا ہے، میں اس کی طرف واپس آتا ہوں۔ پیچھے قوم نے کیا کیا، انہوں نے جب یونس علیہ السلام کی دھمکی کو تھوڑا سا سیریس لیا، کیونکہ آثار عذاب ان کے اوپر طاری ہو گئے، بادل آئے اور اتنے تاریک بادل تھے کہ گھروں کے ان کی جو ہے نا وہ چھتوں تک وہ پہنچ گئے، اور انتہائی درجے کی شدید تاریکی چھا گئی اور ہولناک طرح کی گڑگڑاہٹ اور طرح طرح کی آوازیں اور ایک خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر قوم کو یاد آیا کہ یونس پیغمبر نے یہ چتاونی دی تھی کہ عذاب آنے والا ہے، تو وہ نکلے، اپنے سارے مال و اسباب، جانوروں، بیوی بچوں سب کے ساتھ نکلے اور جنگلوں میں ڈیرے ڈالے اور آہو پکار شروع کر دی، اللہ کے حضور روئے، گڑ گڑائے، التجائیں کی، معافیاں مانگی اور پکارنے لگے کہ آمنا بما جاء بہ یونس، ہم اس دعوت پر ایمان لاتے ہیں کہ جو یونس علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ اللہ کریم نے پھر ان کا ذکر کیا سورہ یونس میں کہ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها الا قوم یونس، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم کو ان کے ایمان نے فائدہ دیا ہو سوائے قوم یونس کے، یعنی جب اتمام حجت ہو جاتی ہے تو پھر کسی قوم کو ایمان فائدہ نہیں دیتا، صرف یونس کی قوم کے علیہ السلام کی قوم کے ماجرے میں ان کے حوالے سے یہ بات ہوئی ہے کہ انہیں ان کے ایمان نے نفع دیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ پیغمبر وقت جو ہے وہ اپنا مستقر چھوڑ کر چلے گئے تھے، پیغمبر وقت اپنے مقام پہ موجود نہیں رہے تھے۔ اگر یونس پیغمبر وہاں موجود رہتے تو یہ عذاب کسی بھی طور پر نہ ٹلتا اور پوری طرح سے نیست و نابود کر دیے جاتے وہ لوگ، لیکن اللہ نے عذاب کو صرف اس لیے ٹالا کہ ان کے اوپر اتمام حجت میں تھوڑی سی کسر رہ گئی تھی۔ بہرحال اللہ نے یہ پکار اذ مغاضبا، حالانکہ خود قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ غضبناک ہو کر گئے، اور وہ یہ غضب اپنی ذات کی وجہ سے نہیں تھا، وہ ایک دینی حمیت تھی۔ مغاضبا لربہ، مفسرین نے کہا کہ اپنے رب کے لیے ناراض ہو کر گئے تھے کہ یہ رب کی دعوت نہیں سنتے، اللہ کی پکار کو نہیں سنتے، اللہ کی طرف سے بھیجے گا صحیفہ، اللہ کی طرف سے بھیجا گا پیغام، اس کے اوپر یہ کان نہیں دھرتے، اس بنیاد پر ناراضگی تھی۔ لیکن اللہ کریم نے ان کی قوم کو اس آزمائش سے بچایا اور پھر کہا کہ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، پھر انہیں ایک مدت تک ہم جو ہے وہ نفع بخشتے رہے، کشفنا عنہم العذاب، عذاب ان سے اٹھا لیا۔ ادھر جناب یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا کہ مچھلی نے نگلا۔ اب اللہ کے الفاظ ذرا غور فرمائیے گا کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا، اللہ کی حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والا نہ ہوتا، اس کی شان اور عظمت کا اعتراف نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ روز قیامت تک، یوم بعث تک، قیامت کی صبح تک اسی طرح مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح فائدہ دیتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی عظمت کا اعتراف، اس کی جلالت، اس کی شان کا اعتراف بندے کو فائدہ دیتا ہے۔ جناب یونس علیہ السلام نے وہاں اللہ کی پاکیزگی بیان کی، کن الفاظ کے اندر کی؟ فنادی فی الظلمات، اندھیروں کے اندر سے اس نے پکارا، رات کا اندھیرا، سمندر کی تہ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، یہاں ظلمات جمع لائے ہیں اللہ۔ فنادی فی الظلمات، اتنے اندھیروں سے اپنے رب کو پکارا۔ گویا اس میں یہ مفہوم پوشیدہ ہے کہ آپ کسی بھی قیمت پر اپنے رب کو اپنے سے دور محسوس نہ کریں۔ رب جو ہے وہ جتنے بھی ظلمات اور تاریکیوں اور تنگنائیوں سے آپ پکاریں، رب پکار سنتا ہے، جس طرح یونس علیہ السلام کی سنی۔ اور اس میں کیا تھا؟ یہ اسے آیت کریمہ ہم کہتے ہیں، جن الفاظ کے اندر اللہ کو انہوں نے پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، معبود نہیں، لائق عبادت نہیں، لائق پرستش نہیں، اور سبحانک تو بڑی ہی پاک ذات ہے،
ہر طرح کے عیوب سے منزہ ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ہے وہ چیز جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں۔ پیغمبر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، گویا ان سے قصور کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ کا حکم آنے سے پہلے بستی کو چھوڑا، فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کی، بڑی محنت کی، اپنا پیغام پورے طریقے سے پہنچایا، لیکن اللہ کا حکم آنے سے پہلے اپنے مستقر کو چھوڑ جانا گویا پیغمبر کی شان کے خلاف تھا۔ اس لیے وہ ان کی زبان سے یہ کہلوایا کہ انی کنت من الظالمین، میں گویا انسان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اور اللہ سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے تو اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ اپنے قصور کا اعتراف کر لے، اپنے گناہ کا اعتراف کر لے۔ اس درس میں ہمارے لیے سب سے زیادہ جو چیز اہم ہے سمجھنے کی وہ یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے رب کے حضور روئیں، گڑ گڑائیں، التجائیں کریں اور معافیاں مانگیں ہر اس قصور کی جو قصور ہم سے زندگی میں سرزد ہوا ہے، گناہ کا اعتراف کریں۔ انی کنت من الظالمین، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو گویا انی کنت من الظالمین، پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہم گناہ کا اعتراف کریں، اور دوسری سیڑھی یہ ہے کہ اللہ کی حمد کا اور اس کی پاکیزگی کو بیان کرنا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ لولا انہ کان من المسبحین، یہ انسانیت اس وقت مسبح نہیں ہے، یہ انسانیت اس وقت اللہ کی تسبیح نہیں کر رہی، اس کی شان اور اس کی عظمت کا اعتراف نہیں کر رہی، اس کی طاقت اور قدرت سے غافل ہے، اس لیے یہ عذابوں میں جکڑی، اس لیے یہ آزمائشوں سے دوچار ہے، اس لیے اللہ کریم اپنی قدرت کے رنگ دکھا رہا ہے، اللہ کریم اپنی طاقت کے جلوے دکھا رہا ہے، اپنی ہیبت اور جبروت کے نظارے دکھا رہا ہے اللہ کریم، کہ ایک حقیر ترین مخلوق اللہ نے مسلط کی ہے جس کا بظاہر کوئی وجود ہی نہیں ہے، جو بے جان ہے۔ حقیقت میں یہ سائنس کے ماہرین یہ کہتے ہیں، میڈیکل سائنس کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کرونا وائرس ہے ایک بے جان چیز ہے، بالکل بے جان ہے، اس سے اپنی زندگی کے لیے ایک جاندار کی ضرورت ہوتی ہے، اور جیسے ہی کسی جاندار کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے تو اس کی زندگی گویا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بے جان چیز کو اللہ نے ہمیں مسلط کیا ہمارے اوپر، اور ہماری ٹیکنالوجی اور سائنس اور ہماری ترقی اور ریسرچ ہر چیز دھری کی دھری رہ گئی۔ یہ ہے اللہ کریم اپنی عظمت اور اپنی جلالت و جبروت کا احساس دلانا چاہتا ہے، اس احساس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ جب یونس نے ان الفاظ کے ساتھ پکارا تو ہم نے کیا کیا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی بات کو سنا، ان کی دعا کو قبولیت سے سرفراز فرمایا۔ ونجیناہ من الغم، اور اس نجات، اس غم سے، اس تکلیف سے، اس پریشانی سے انہیں نجات عطا کر دی۔ اور یہ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، نجیناہ من الغم